अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके लिए गालिब की जो गज़ल लेकर आए हैं वो ख़ासी मारूफ़ है, आपने भी यकीनन सुन रखी होगी। गज़ल है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए कि ये गज़ल बाज़ जो दीवाने गालिब हैं उनमें इसको असर होने तक या सर होने तक, उम्र होने तक ये नहीं लिखा, उसमें लिखा है होते तक। यानी उसमें ऐसा भी हमने देखा है लिखा हुआ कि आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होते तक। लेकिन हमारे पास जो दीवान है उसमें, और अक्सर जो हमने सुना है वो है और असातिज़ा से सुना है, वो होने तक ही सुना है। तो ये एक छोटी सी बात आपसे करना थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक उम्र का मतलब है बहुत सारा वक्त, यानी पूरी ज़िंदगी किसी काम में लग जाए तो कहते हैं कि जी एक उम्र हो गई इसको। और बहुत सारे शायरों ने इसको इस्तेमाल किया है। फराज साहब का बड़ा मशहूर शेर है, एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, आपने सुना होगा। तो इस शेर को एक उम्र का क्या हम यहाँ पर माने लिखें, आपको तो पता ही है, ये तो इतनी ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। इस मुहावरे के मानी में थोड़ा सा इख्तिलाफ भी है और किसी एक मानी को तरजीह देने की बज़ाहिर कोई वजह भी नहीं। फ़ारसी में सरशुदन शुरू होने की तरफ इशारा है। सरशुदन कलम का मतलब है कलम बन जाना। और गालिब का ये शेर इस सनद के तौर पे पेश किया जा सकता है कि इसके माने पेज खुलने के भी हैं। मतलब उनका कहने का यह है कि जब तक तुम्हारी जुल्फ़ खुलेगी और बिखरेगी तो उस वक्त तक पता नहीं हम जीते भी हैं कि नहीं जीते। अब मेरे ख्याल में ये जुल्फ़ का खुलना और बिखरना शायद ये मुलाकात की तरफ एक बहुत ही खफीफ सा इशारा है। तो अब वो ये कहते हैं कि जी इसका मतलब हम ये बस ले सकते हैं कि जब तक आप मानेंगे, आप हमारे मोहब्बत का इकरार करेंगे, तो उस वक्त तक बहुत ज़्यादा वक्त गुज़र चुका होगा, तो हमें क्या उससे मतलब है। अब छोड़िए, बस हो चुका जो होना था। एक तरह की मायूसी झलकती है इसमें। अच्छा, इसका अगला शेर है, दाम हर मौज में है हल्क़ाए सद काम नहंग, देखिए क्या गुज़रे है कतरे पे गोहर होने तक। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि ये शेर बहुत ही मशहूर है और इसके मुख्तलिफ़ हिस्से लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, अपनी कहानियों के भी उन्वानात रखते रहे हैं इस पर, इसकी मिसालें भी देते रहे हैं। और गोहर होने तक और सहर होने तक, तो ये ख़ासा एक मकबूल शेर है इन मानों में। इसका काम नहंग का मतलब होता है मगरमच्छ का हलक। नहंग आपको मालूम है मगरमच्छ को कहते हैं। तो इसका अगर सादा सा मतलब करें तो वो इस शेर में ये है कि इंसान को किसी भी काम को करते वक्त उसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने के लिए या दर्जा कमाल तक पहुंचने के लिए बहुत सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसमें कोई शुबा भी नहीं कि इस दुनिया में जो मुश्किलात और परेशानियां आती हैं उनमें सब्र और हिम्मत के साथ गुज़रते हुए कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना बहुत मुश्किल है। और हर इंसान किसी बहुत बुलंद मकसद तक पहुंच भी नहीं सकता जब तक वो हर किस्म की मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसा समंदर है जिसमें कदम कदम पर जाल बिछे हुए हैं और इन जालों में
جگہ جگہ یہ سمجھ لیجئے کہ مگرمچھ کے حلق کی طرح ہیں، پھر ایک ایک قدم پر سینکڑوں مگرمچھ بیٹھے ہیں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قدر مشکلات ہیں اور اس قدر پریشانیاں ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو اس پوری کیفیت کا خلاصہ اگر ہم کریں تو دو تین نکات میں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زندگی کے سمندر کی ہر موج ایک جال کی حیثیت رکھتی ہے، آپ جال میں پھنس بھی سکتے ہیں، اور یہ جال کوئی عام ڈوریوں سے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں مگرمچھ منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان کے حلقوں کے ایک دوسرے سے ملنے سے ایک زنجیر سی بن گئی ہے اور اس زنجیر سے جال بن گئے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان خطروں اور ان ہلاکتوں کی کیفیت کو سامنے رکھ کر میں سوچتا ہوں تو ان میں سے گزرتے ہوئے قطروں کو موتی بننا ہے۔ وہ گوہر ہونے تک، گوہر موتی کو کہتے ہیں، وہ ہم آپ کو ابھی لکھ بھی دیں گے، یہ آپ اپنے اسکرین پر آپ اس کو دیکھیں گے بھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قطرہ سمندر سے باہر نکلے تو مٹی میں جذب ہو جائے گا، تو اندر ہی اندر رہ کر اسے ترقی کی منزل تک پہنچنا ہے، کمال تک پہنچنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر صبر اور اپنے مقصد کے لیے ایک پختہ ارادہ پیدا نہیں کرے گا، منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اس غزل میں بس یہی کچھ کہا گیا ہے، تھوڑی سی باریک بات ہے، لیکن آپ اگر اس تشریح کو دو تین دفعہ سن لیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ پر اس شعر کا سارا مقصد بہت ہی آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ اس میں بھی کوئی خاص بہت مشکل الفاظ نہیں ہے، لیکن شعر کی مناسبت سے ایک لفظ جو انہوں نے یہاں کیا ہے وہ ہے رنگ۔ تو رنگ کا مطلب ہے یہاں پر کیفیت سمجھ لیجئے، حال سمجھ لیجئے۔ تو وہ اور صبر طلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہو، وہ کہتے ہیں کہ عاشقی جو ہے وہ تو ایک بہت ہی صبر طلب کام ہے، اور میری تمنا جو ہے کہ میں ان کو پالوں وہ بڑی بیتاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، عشق کے لیے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور تمنا بیکار ہے، اور اتنی بے قرار ہے کہ چاہتی ہے کہ ہر مقصد ابھی پورا ہو جائے۔ اب میں حیران ہوں کہ جگر کا خون ہونے تک دل کا کیا کروں گا۔ تو تمنا کا مقام ہے دل، اور صبر کا مقام جگر، اور مرزا نے دل اور جگر کے کام الگ الگ واضح کر دیے ہیں۔ صبر کا خاصہ تو یہ ہے کہ جگر پر زیادہ سے زیادہ بار پڑے اور وہ خون خون ہو کر بہتا رہے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صبر کی آخری منزل پر پہنچنے تک میں دل کو کیوں کر قابو میں لاؤں گا۔ تو مزے کا شعر ہے، تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اب اگلا شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ تغافل کہتے ہیں غفلت کو، بے پرواہی کو، کسی کی طرف کوئی توجہ نہ دینے کو۔ تو وہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم تغافل نہیں کرو گے، ایک نہ ایک دن تم ہماری بات مان لو گے، ہمارے پاس آ جاؤ گے، لیکن اس وقت تک تو ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے جب تک کہ تمہیں ہماری اس حالت کی خبر ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ظاہر ہے کہ جب تک آپ کو ہماری خبر ملے گی اور آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیں گے، اس وقت تو ہم ختم ہو کر قبر میں جا کے سو جائیں گے، بلکہ ہمارا جسم بھی مٹی میں مل چکا ہوگا۔ تو شعر میں دراصل محبوب کے
تغافل یا اس کی غفلت یا اس کی لاپرواہی کا نقشہ نہایت پراسرار اور دل نشین الفاظ میں کھینچا ہے۔ کوئی بھی اس ذہنی کیفیت کی تصویر نہیں بنا سکتا جیسے کہ انہوں نے اس شعر میں ہمارے سامنے رکھی ہے، کہ سب کے سامنے ایک پوری کیفیت اور ایک پوری تصویر آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے: پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ پرتو خور کہتے ہیں سورج کا جلوہ اور دھوپ کی تیزی، جس کی گرمی کی وجہ سے شبنم جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی پانی پڑا ہوا ہو تو وہ سورج کی جو گرمی ہوتی ہے وہ اس کو سکھا دیتی ہے۔ تو اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی شبنم کے لیے ایک سبق ہے ختم ہو جانے کا، یعنی کرنیں پڑتے ہی شبنم کے قطرے اڑ اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں، گویا سورج کی کرنیں انہیں فنا کے مقام پر پہنچا دیتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اسی طرح میری ہستی بھی عنایت کی صرف ایک نظر ہونے تک باقی ہے۔ جب آپ کی نظر عنایت مجھ پر پڑ جائے گی اور جس طرح سورج کی کرنیں شبنم پر پڑتی ہیں، میں بھی اسی طرح فنا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ تو دوسرے مصرے میں انہوں نے کوئی مخاطب ایسا خاص رکھا نہیں ہے، اور بظاہر اس سے جو مقصد ہے وہ وجود حقیقی ہے، جس کی نظر کے جو عنایت کی نظر ہے وہ تمام غیر حقیقی اور اعتباری ہستیوں کو اپنے اندر جذب کر سکتی ہے۔ تو آپ اس دوسرے مصرے پر زیادہ توجہ نہ دیجیے، آپ اس کو بس میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، اس پر ہی اگر آپ اس کو بس رکھیے تو آپ کی سمجھ میں یہ شعر بہت آسانی سے ہو جائے گا۔